اچھا سر، ایک ایسا موضوع ہے اس پہ بہت کم بات ہوئی ہے سر. میں آپ کی عنایت اور مہربانی، اس پہ بعض اوقات ہم دوست احباب آپ سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں سر اسے میڈیا کی نظر، سوشل میڈیا پہ بھی لایا جائے. سر ملازم رکھنا، ذاتی ملازم ہونا، اس کا احساس کرنا، اس کو ساتھ دے کے چلنا، دین میں اس پہ بے شمار واقعات ہیں. تاریخ اسلام واقعات سے بھری ہوئی. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے سب سے بہترین انسان، بے شک جناب سواری پہ خادم سوار ہے، آپ نے مہار پکڑی ہوئی ہے. آپ اپنے ساتھ جڑے جو خادم ہیں ان کے ساتھ ایسا عنصر محبت ہے کہ ان کے اصلی والدین جو بایولوجیکل والدین ہیں سر، وہ واپس لینے آتے ہیں تو وہ تمنا کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے حضور کی خدمت میں رہنا. بے شک ہمارے معاشرے میں سر ایسے بے شمار لوگ ہیں سر جو کھانے کے وقت پہ ڈرائیور سے کھانا نہیں پوچھتے، جو ملازمین کو ربوٹ سمجھ کے آپریٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا احساس نہیں کرتے. ایک بڑا طبقہ شاہ صاحب جو کسی مجبور کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، اس کے اندر کئی ایک فیکٹر کام کرتے ہیں. جی سر. ایک بار ہمارے ڈپارٹمنٹل ہیڈ انہوں نے ریزائن کر دیا. ان کے کسی دوست نے یو اے ای میں بزنس کیا تھا تو ان کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دے دی کہ آپ ہارڈ ورک کے اگینسٹ پارٹنرشپ پہ آ جائیے. انہوں نے ریزائن کیا تو ہمارے جو باس تھے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ 80% نہ دو، جابس روز نہیں ملتی. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میری ایک چیز یاد رکھنا کہ ملازمت صرف وہاں کرنا جو خاندانی طور پہ ملازم رکھنے کے عادی ہوں. یہ زندگی کی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. ہمیں زیادہ محسوس کیوں ہوتی ہے کہ ہم بہت ججمنٹل ہیں، ایز اے نیشن بہت ججمنٹل ہیں اور ہائیلی اوپینیٹڈ ہیں. حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی اگر روٹ کازز پہ نظر ڈال لیں ہم تو پھر ہمیں گلہ شکوہ کوئی نہیں رہتا، یا ہم دوسروں کو برا نہیں کہیں گے. ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے اور انسان سیکھتا ہے زندگی میں بڑا رفتہ رفتہ. اور یہ جو بیہیویئرز ہیں اور ایٹیٹیوڈز ہیں ہمارے ٹورڈز سبارڈینیٹس، ٹورڈز ڈومیسٹک سرونٹس، اس میں سیکھتا انسان بہت ہی آہستہ ہے. انگریز نے ایک بات کہی تھی کہ it takes you 3 generations to make a gentleman. تو اس میں جنریشنز لگ جاتی ہیں کہ اس لیول تک ہم پہنچیں. لیکن بحیثیت مسلمان اگر ہم ایک چیز پہ نظر رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سجیسٹ فرمایا ہوا ہے، کیا حکم دیا ہے، کیا ریکمینڈ کیا ہے کہ ملازم کے ساتھ یا اپنے زیر دست، یہ زیادہ صحیح لفظ ہے کہ اپنے زیر دست انسان کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے. پھر ہر چیز کی طرح اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مثالیں پیش کی ہیں اپنی عملی زندگی میں، اس پہ عمل کر کے. تو بحیثیت مسلمان پھر ہم جلدی سیکھ جاتے ہیں. آپ عرب میں چلے جائیے، وہاں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ ملازم کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. یہ سنت ہے، اس سنت پہ عمل کرتے ہیں وہ. لیکن اسے بدقسمتی کہی یا کچھ اور کہ ہم اسلام کی باتیں بہت کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کا نفاذ بہت کم ہوتا ہے ہمارے یہاں. لیکن اگر کہیں ہم یہ کر لیں، اور اسی لیے میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈھیروں علم اپنے حلق سے نیچے اتاریں، نگل لیں، بے شک تھوڑا علم سیکھیں لیکن اس پہ عمل کر لیں. قرآن کا ایک حرف سیکھیں اور اس پہ عمل کر لیں.
ایک لفظ سیکھیں اس پہ عمل کر لیں، ایک آیت سیکھیں اس پہ عمل کر لیں، وہ زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا ہمارے لیے بنسبت اس کے کہ ہم علم گھول کے پی جائیں اور عمل کسی پہ بھی نہ ہم کریں۔ تو اگر ان تعلیمات پہ جن کو آپ نے ریفر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے اور عملی طور پہ ڈیمونسٹریٹ بھی کیا، اسی پر عمل کر لیں تو ایک دم معاشرہ بدل جائے گا آپ کا۔